السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بالکل خیر خیریت سے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں بنانے لگی ہوں اپنے کچن میں چکن بون لیس ہانڈی۔ تو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس کے اندر ہوں گے یہ 2 ٹماٹر، تھوڑا سا پانی، آئل آدھا کپ، 1 کٹوری دہی، ہمیں چاہیے اس کے اندر کریم کا 1 پیکٹ، آدھا کلو بون لیس چکن، 1 ٹیبل سپون بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ اور مسالے۔ 1 ٹی سپون ہمیں چاہیے اس کے اندر سوکھی میتھی، آدھی ٹی سپون چاہیے کالی مرچ، 1 ٹی سپون چاہیے دڑا مرچ، 1 ٹی سپون چاہیے ہمیں سوکھا دھنیا، 1 ٹی سپون چاہیے ہمیں سفید مرچ، 1 ٹی سپون ہمیں چاہیے ثابت زیرہ، 1 ٹی سپون نمک، آدھی ٹی سپون ہلدی اور 1 ٹی سپون بھر کے پسا اور بھنا کٹا زیرہ۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر کہ ہم نے ان چیزوں کو ڈالنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سفید مرچ نہ ہو تو آپ یوں کریں کہ اس میں سے سفید مرچ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں، لال مرچ زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ ریڈ کی طرف چلی جائے گی۔ کڑھائی میں ہم ڈال دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون بھر کے، اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ چکن، اس میں شامل کریں گے ہم پانی کے بعد میں شامل کروں گی اس کے بیچ میں یہ ٹماٹر۔ ان سب چیزوں کو کڑھائی میں ڈالیں اور چولہے پہ رکھ دیں۔ اس کے اندر ابھی آپ نے مسالے شامل نہیں کرنے، مسالے ہم بعد میں شامل کریں گے۔ اگر ہم اسی سٹیج پر مسالے شامل کر دیں گے تو مسالوں کی مہک کم ہو جائے گی۔ اس کو ہم ڈھکن ڈھک کر گلنے ٹھہرا دیتے ہیں جب تک کہ ہمارے ٹماٹر نرم ہو جائیں۔ پانی میں ابال آ چکا ہے، ہم اس کو ڈھک دیں گے تاکہ ٹماٹر ہمارے اچھے سے گل جائیں۔ پھر ہم اس کا چھلکا اتاریں گے اور اس میں مسالے ڈالیں گے۔ ٹماٹر گل چکے ہیں، میں اس کے اوپر سے کور اتار لیتی ہوں اس کا۔ پانی خشک ہونے کا ہم انتظار کریں گے تاکہ پانی خشک ہو جائے تو پھر میں اس میں مسالے ڈالوں۔ چمچہ مار مار کے ٹماٹر توڑ لیں تاکہ اس کی اب گریوی بننا شروع ہو جائے۔ اس کا پانی خشک ہوگا تو ہم اس کے اندر مسالے اور آئل شامل کریں گے۔ ہماری ہانڈی کا پانی تقریباً خشک ہو چکا ہے، اب میں اس میں شامل کروں گی مسالے۔ یہ سب مسالے ہم اس کے بیچ میں شامل کریں گے، ساتھ ہی ہم اس کے بیچ میں دہی شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ دہی کی گٹھلیاں نہ بنے۔ اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے بیچ میں ہم ساتھ ہی آئل بھی شامل کریں گے۔ میں اس میں آئل بھی شامل کر دیتی ہوں، آدھا کپ ہم نے آئل لیا تھا۔ اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ہم۔ اس میں آئل ڈالنے کے بعد اس کی گٹھلیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ دیکھیں ہماری گٹھلیاں، دہی کی گٹھلیاں ختم ہو چکی ہیں اور ببل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کو اچھے طریقے سے بھونتے ہیں۔ میں نے آدھا ٹی سپون سفید مرچ اس میں اور شامل کی ہے، مجھے وہ ہلکی لگی تھی اپنے گھر کے ٹیسٹ کے حساب سے۔ سالن ہماری آہستہ آہستہ بھون رہی ہے، دیکھیں آئل بھی بہت سارا باہر آتا جا رہا ہے۔ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے بھوننا ہے۔ ہماری ہانڈی آہستہ آہستہ بھون رہی ہے، تھوڑی سی دیر ہم اس کو اور بھونیں گے۔ سالن ہماری اچھے سے بن چکی ہے۔ اس سٹیج پر آپ اس کی نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نمک ہلکا لگے تو آپ اور شامل کر دیں، مرچ ہلکی لگے تو آپ اور شامل کر دیں۔ اس کے بیچ میں آپ ڈالوں گی کریم، تقریباً 100 ml ہم نے اس میں کریم شامل کرنی ہے۔ جب آپ یہ کریم ڈالیں گے تو چولہے کو ہلکا کر دیں تاکہ کریم کہیں پھٹ نہ جائے۔ اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور 1-2 منٹ کے لیے ہم اس کو بھونیں گے۔ کریم ڈال کے ہم نے اسے 1 سے 1.5 منٹ کے لیے بھون لیا۔ اب میں اس کا چولہا بند کر دوں گی۔ سالن پک کر تیار ہو گیا۔ ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ۔ بون لیس ہانڈی کو میں نے ہری مرچوں اور ہرا دھنیا کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا اور اسی کڑھائی میں سرو کیا۔ آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ نے اسی ہی طریقے کو فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی۔ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔